یہ ایک بڑی واضح حدیث، اور یہ حدیث ابوبکر کے مقام کو بھی بیان کر رہی ہے، جانشینی کو بھی بیان کر رہی ہے۔ عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال، محمد بن جبیر بن مطعم کہ اپنے والد سے یعنی کہ جبیر سے روایت کرتے ہیں، قال اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر آنا، دوبارہ آنا۔ انہوں نے کچھ مانگا ہوگا آ کر، آپ نے کہا کہ دوبارہ آنا لینے کے لیے، نہیں ہوگا آپ کے پاس کچھ، آپ کے پاس تو فقر و فاقہ بھی ہوتا تھا، وہ مانگنے آئی ہوگی، آپ نے کہا کہ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، کب دوبارہ آنا۔ قالت، اچھا وہ کوئی دیہاتی عورت تھی بیچاری، سیدھی سادی، کہتی ہے کہ وَأَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، اور اگر میں آپ کے پاس دوبارہ آئی، مہینے کہیں دور سے آئی ہوگی، مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد آئی دوبارہ، اور آپ نہ ہوئے تو كأنها تقول الموت، گویا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ دنیا میں نہ رہے تو، كأنها تقول الموت، راوی نے اضافہ کیا، کہہ رہے ہیں گویا کہ وہ موت کی بات کر رہی تھی، انتقال کی بات کر رہی تھی۔ خاتون کہتی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا دوبارہ، میں آ جاؤں گی، لیکن اگر آپ نہ ہوئے تو پھر مجھے کون دے گا جو آپ جو چیز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو میں جو مانگ رہی ہوں، یعنی کوئی مال شال، کوئی بیچاری مدد چاہ رہی ہوگی۔ قال ان لم تجدنی، آپ نے بالکل برا نہیں منایا کہ کیسی عجیب تم بات کرتی ہو میری موت کی، آپ تو اخلاق کے پیکر تھے۔ کہا ہاں تم آنا، اگر تم نے مجھے نہ پایا فأتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس چلی جانا، اگر تم آؤ، میں دنیا سے جا چکا ہوں تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ کیا یہ جانشینی کی بات نہیں؟ اس سے بڑی اور کیا ہوگا جانشینی کی؟ کس لفظ سے جانشینی کا اظہار ہو سکتا ہے؟ کہ مطلب میرے بعد آپ کہاں سے دیتے تھے؟ بیت المال سے دیتے تھے نا، آپ اپنے گھر سے بھی دیتے تھے، ویسے مسلمانوں کا بیت المال بھی آپ کے پاس ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر میں نے تمہیں سے قول کر لیا ہے کہ تم دوبارہ آنا، دوں گا کچھ، اب میرے اس قول کو میرے بعد پورا کرنے والا کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ کتنی بڑی بات اور کتنی واضح روایت ہے۔